کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے، اور اللہ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ ہدایت کی طرف آئیں گے اللہ آپ کی ہدایت میں اضافہ کرے گا، نیکی کی طرف آئیں گے، ایک نیکی کریں گے 10 نیکیوں کی مزید توفیق ملے گی، غلط راستے کی طرف جائیں گے اللہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا، جاؤ دفع ہونے دو اس کو جدھر جاتا ہے۔ ایک برا کام کریں گے 10 برائیوں کا راستہ اور کھل جائے، ایک بے حیائی کریں گے 10 بے حیائیاں آسان ہو جائیں گی، نفاق کا راستہ اختیار کریں گے اللہ اسی کو آگے آپ کے لیے کھول دے گا۔ تو یہ ہے وہ قاعدہ و قانون کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی بدولت جو یہ بول رہے ہیں۔ دیکھا لفظ جھوٹ ان دونوں حدیثوں میں بھی، اذا حدث کذب، جھوٹ کو ایک اہم علامت بیان کیا گیا، یہاں بھی وہی لفظ جھوٹ آ رہا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ اچھا، اب سورہ منافقین کی آیات بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، یہ ہے 28ویں پارے میں، لیکن یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ کافی دیر کے بعد نازل ہوئی۔ یہاں اب لفظ منافقین کا استعمال کیا گیا، یہاں سورہ بقرہ میں منافق کا لفظ نہیں ہے۔ خبردار کر دیا گیا کہ ایک شخص اپنے اگر گریبان میں جھانکے اور مجھے محسوس ہو کہ یہ کیفیت میرے اندر ہے تو اگر اصلاح کر سکتا ہے تو کر لے، ابھی پہلی سٹیج ہے، دوسری سٹیج ہے، ابھی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کہیں تیسری سٹیج میں پہنچ گئی بات پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ سورہ منافقون میں دیکھیے کیا فرمایا، اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہ ہیں، اور گواہی اور قسم ایک ہی چیز ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں سورۃ العصر کے ضمن میں، والعصر زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس پر تبصرہ دیکھیے اللہ نے کتنا پیارا فرمایا، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے محمد کہ آپ اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں ترجمانی، ترجمہ تو یہ ہے جو میں نے بیان کیا، ترجمانی کیا ہوگی؟ اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں؟ لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا ان کا قول جھوٹا تھا؟ قول تو سچا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی قول تھا نا، بول رہے ہیں سچ لیکن ہیں جھوٹے، کہ ان کے دل میں یہ بات نہیں، زبان پر ہے دل میں نہیں ہے، بات سچی ہے بولنے والا جھوٹا ہے۔ عجیب بات ہے نا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اگلی آیت کیا ہے؟ یہ سیکنڈ سٹیج ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ جب پوچھا کیوں نہیں گئے بھائی، احد میں کیوں نہیں پہنچے، کیوں نہیں فلاں موقع پر تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی تھی پہرے پر، کیوں نہیں پہنچے؟ تو اب بہانہ بنایا اور دیکھا کہ لوگ کچھ مان نہیں رہے، کچھ بے اعتباری سی قسم کھائی، اللہ کی قسم ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اب شریف آدمی کوئی بات کہہ سکے گا؟ اور حضور تو اشرف الناس ہے نا، شریف نہیں، اشرف الناس، آپ فوراً چپ ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، معلوم تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن شرافت اور مروت بھی کسی شے کا نام ہے نا، وہ جھوٹے کو بھی جھوٹا کہنے کو تیار نہیں تھے، یہ شرافت ہے۔ منہ پر کیا کہوں میں کہ جھوٹ بول رہے ہوتے، خاموش ہو جاتے تھے آپ، اور اس حد تک پھر ان کی جرأتیں بڑھی۔ قرآن مجید میں ہے کہ پھر وہ کہتے تھے ہوا اذن، یہ محمد تو نرے کان ہی کان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ جو کہہ دو مان لیتے ہیں، ان کے بھیجے میں گودا نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بدبخت یہ نہیں جانتے کہ یہ ان کی شرافت ہے جو ان کے منہ پر مہر لگی ہوئی، وہ تمہارے منہ پر نہیں کہتے کہ تم جھوٹے ہو، بکواس کر رہے ہو، یہ ان کی شرافت ہے، ان کی مرمت ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکالا ہوا؟ اذن،
یعنی کیا مطلب؟ کان ہے، کان میں تو بات آ جاتی ہے، اب یہ دماغ کا کام ہے نا دیکھے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ دماغ نہیں ان کے پاس. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے ایسے تانے یہ بدبخت دیتے تھے. بہرحال دوسری سے سمجھ میں آ گئی، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں. اللہ کا راستہ کون سا تھا؟ سبیل اللہ، جہاد، جان کھپاؤ، مال کھپاؤ، اللہ کا بول بالا کرو، اللہ کی سربلندی کے لیے گردنیں کٹواؤ. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. پورا کا پورا مال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو پھیر کر گھر میں حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیا کہ نہیں؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے. تو فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا. یہ عذر ہے، یہ مجبوری ہے، یہ معاملہ ہے، اس لیے ہم نہیں جا سکتے، ہمیں آپ رعایت دے دیجئے، ہمیں اجازت دے دیجئے. اور حضور کا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جائیے. جس پر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں حضور سے یہ بھی کہا ہے اللہ نے، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، یا اللہ آپ کو معاف کرے، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ آپ نے ان کا جھوٹا بہانہ کیوں تسلیم کر لیا؟ آپ فرماتے کہ نہیں، تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہے، تمہیں چلنا پڑے گا. جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، لیکن ان کے جھوٹ کا پردہ تو چاک ہو جاتا تھا. اب تو یہ کہ جب آپ نے اجازت دے دی تو کور مل گیا انہیں. ہم تو جی میں تو حضور سے اجازت لے آیا ہوں، مجھے تو اجازت دے دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی مسلمان کچھ کہہ سکتا ہے؟ تو ان کو آپ اجازت نہ دیں. یہاں پر اللہ نے حضور کو وہی نرمی، شفقت، مروت، شرافت، جس کو کہ وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسری، پہلی اور دوسری. اب تیسری کیا ہے؟ یہ ہے ذرا تھوڑی سی باریک بات، ذرا نفسیاتی اس کا پس منظر ہے، سمجھنا ہوگا. ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کر دیا تھا، یہ سارا معاملہ ایک انقلابی اور جہادی تصور سے سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. صرف نماز روزہ ہے، اس میں جان کا اندیشہ نہیں، مال کا اندیشہ نہیں، نفاق کیسے کھل کر سامنے آئے گا؟ یہ تو سارا وہیں آتا ہے جہاں جان اور مال کو آنچ آتی ہے، جہاں تقاضا ہو رہا ہو جان اور مال کا، وہاں یہ بات کھلے گی نا. ورنہ نمازیں تو عبداللہ ابن ابی پڑھتا تھا حضور کے پیچھے، نماز حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں 50,000 نماز کے برابر ایک نماز، وہ تو ہمارے لیے ہے. جو حضور کی امامت میں ادا کی وہ تو 50 لاکھ نمازوں کے برابر ایک نماز ہے. لیکن یہ کہ وہ نفاق تو نفاق ہی ہے، چاہے وہ نماز 50 لاکھ نمازوں والی نماز پڑھ رہا ہو. تو یہ بات جان لیجئے کہ نماز سے اس نے کبھی انکار نہیں کیا. کہاں جان پہ آتی تھی؟ غزوہ احد میں گیا اور 300 آدمی لے کر واپس آ گیا. یہ ہے خطرہ. جان یہاں جاتی ہے نا، آنچ یہاں ہے. جان کو، مال کو، اپنے ساتھیوں کو، کچھ اور ضعیف ایمان والے جو مسلمان ہوں گے اس کے ورگلانے میں آ گئے، ان کو کھینچ کے واپس لے آئے. تو یہ اصل میں جب یہ بات بڑھے گی تو انسان میں غیر شعوری طور پر ایک دشمنی پیدا ہو جائے گی. کن سے؟ صادق الایمان لوگوں سے. یہ ہے کہ جو ہمیں ذلیل کرواتے ہیں. اگر سب ہی ایک جیسے ہو جائیں تو نہ کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا. ان کو جب پکارا جاتا ہے فوراً چل دیتے ہیں. نہ انہیں جان کا کوئی خیال، نہ انہیں مال کا کوئی خیال، نہ اہل و عیال کا کوئی خیال، نہ گھر بار کا کوئی خیال. یہ فینیٹکس، یہ دیوانے، ان کی مت ماری گئی ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے، غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی. انہیں کچھ پتا نہیں، نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، نہ خطرے کو دیکھیں نہ رزق کو ناپیں، نہ یہ دیکھیں کہ جان جاتی ہے کہ مال جاتا ہے. جو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں. اب یہ جب پکارا گیا کہ آؤ، اور کچھ لوگ تو بڑھ گئے کچھ رہ گئے، تو بڑھنے والوں کی وجہ سے نمایاں ہوئے رہنے والے. ٹھیک ہے، اگر یہ بھی بیٹھے رہتے تو ہم ذلیل نہ ہوتے. ان کی بے وقوفی نے ہمیں ذلیل کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ان کی بات کہہ رہا ہوں. یہ باتیں آپ اب جب پڑھیے گا جا کر سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، تب سمجھ میں آئے گا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے. وہ ایمان لائے تو جہاد کر رہے ہیں کہ نہیں؟
وہ ایمان لائے ہیں تو جان اور مال لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ جب محمد پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہی انقلابی انداز ہے. میں ہمیشہ مثال کمیونسٹوں کی دیتا ہوں. فیض کون تھا؟ ایک کمیونسٹ شاعر، لیکن چونکہ انقلابی رنگ تھا اس کی شاعری کا، مجھے اس کے اشعار پسند ہے. کیا کہتا ہے؟ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی. دی کال آف ڈیوٹی جب آئی ہے ہم حاضر ہو گئے. چاہے جھوٹ بولا ساری عمر، کوئی انقلابیت وغیرہ اس میں نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال شاعری تو انقلابی ہے نا. باقی تو کیا، کوئی میدان کے اندر کوئی کام، کوئی خطرے اور رسک لینے والی بات، لیکن یہ کہ انداز شاعری کا جو ہے وہ ایک انقلابی انداز ہے. گل و بلبل کی شاعری نہیں ہے، انقلابی شاعری. اس میں یہ جو انداز ہے، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر، اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار. یہ تو ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے لیے شیب بنی ہاشم میں جو محصور ہوئے تھے، وہ تنہا پس زندہ والی کیفیت ہے کہ نہیں؟ اور طائف کے گلیوں میں جو نقشہ جمع ہے وہ کبھی رسوا سرے بازارے والی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ نقشے انقلابی راہ میں آتے ہیں. اب وہ جو صادق الایمان ہے ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. گھنٹی بجی ہے اور اس آواز کی جو صدائے بازگشت تھی وہ اکیلی نہیں گئی، ہم بھی ساتھ گئے. یہ ہے ایمان کا لازمی تقاضا. اور جو پیچھے رہ گئے اب کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے، دماغ ان کا خراب ہو گیا ہے، یہ کسی خطرے کو خطرہ نہیں سمجھتے، کسی چیز سے ڈرتے نہیں. 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے ٹکرا رہا ہے. سوچئے تو صحیح، کون عقل مند کہے گا؟ جس کو دنیا کی سمجھ ہے، جس کو آپ ورلڈلی وائز انسان کہتے ہیں، وہ ورلڈلی وائز جو انسان ہے وہ اسے عقل مندی کہے گا کہ 3000 1 لاکھ سے ٹکرا رہے ہیں؟ غزوہ موتا کا ذکر کر رہا ہوں نا، 3000 کا لشکر تھا. اطلاع ملی کہ مقابلے میں رومیوں کا لشکر جو آ رہا ہے وہ 1 لاکھ کا ہے. اب مشورہ کیا بیٹھ کر کہ کیا کرنا چاہیے. عافیت کا، خیریت کا، حکمت کا، ورلڈلی وزڈم جو ہے اس کا تقاضا تو یہ کہ پیچھے ہٹ جائیں. صحابہ کہتے ہیں بھائی ہمیں فتح وغیرہ تو مطلوب ہی نہیں، ہمیں تو شہادت درکار ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اب شہادت سامنے نظر آ رہی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں، ٹکرا گئے. آپ کو معلوم ہے جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت علی کے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن رواحہ، وہ زید ابن حارثہ، یہ ہوئے کہ نہیں؟ پھر حضرت خالد نے کمان لی ہے اور وہ بڑی حکمت کے ساتھ لشکر کو نرغے میں سے نکال کر لے آئے. اور آپ نے شاید سنا ہو جب مدینے پہنچے ہیں تو مدینے کے مسلمان اس کی مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کر پھینک رہے تھے، یہ بھگوڑے آ گئے واپس. حضور نے فرمایا نہیں، یہ بھگوڑے نہیں ہیں، یہ اصل میں جو سورہ انفال میں آیا ہے، اپنی بڑی جمعیت کی طرف پیچھے ہٹ آنا اس ارادے کے ساتھ کہ پھر قوت لے کر آئیں گے، تو اس کو بھگوڑا پن نہیں کہتے. حضور نے تسلی دی ہے انہیں، ورنہ اہل ایمان جو تھے مدینے والے وہ تو ان کے اوپر خاک ڈال رہے تھے. تو یہ ہے اصل نقشہ. اب جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں ان کی وجہ سے نمایاں ہو جاتے جو پیچھے رہ گئے، لہذا ان کے دل میں بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعائیں کریں، اگر تو ایمان کی وہ مثبت کیفیت ہو تو دعائیں کریں گے بھائی ہم سے نہیں ہو سکا، اللہ نے ان کو توفیق دے دی. ہم کمزور تھے، ہم دبک گئے، اللہ نے ان کو جرأت دی، ہمت دی. لیکن یہ کہ چونکہ وہ بات تو پہلے ختم ہو چکی ہے، وہاں تو معاملہ ہی شروع ہو چکا ہے جھوٹ کا، جھوٹ کے بعد جھوٹی قسموں کا. اعتراف اگر کرنا ہوتا تو ضعف ایمان ہی کے حد تک رہتے. جھوٹی قسم بولی فرسٹ سٹیج، جھوٹ بولا، جھوٹا بہانہ کیا، پہلی سٹیج آئی. جھوٹی قسم کھائی، دوسری سٹیج آئی. اور اب یہاں اہل ایمان کی دشمنی پیدا ہو گئی دل میں. یہ بے وقوف، یہ فینیٹکس، یہ دیوانے، انہوں نے در حقیقت ہمارے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی. غرہا اولئک دینہم، سورہ توبہ میں ذکر ہے جب غزوہ تبوک کے لیے صحابہ نکل رہے تھے وہ ڈراتے تھے
لا تنفروا فی الحر، کیا کر رہے ہو؟ عقل کے ناخن لو، اس گرمی کے موسم میں نکل رہے ہو، اتنا لمبا سفر تمہیں کرنا ہے، کوئی اپنے نفع نقصان کا، کوئی بھلے برے کی کوئی سمجھ ہے کہ نہیں؟ لا تنفروا فی الحر، جواب کیا دلوایا گیا؟ قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے۔ ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ ہم پیٹھ دکھا دیں گے، فرض کی پکار جو ہے اس پر لبیک نہ کہیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے تو جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ وہ جہنم کی گرمی اس سے بہت سخت ہے، یہ گرمی ہمیں عزیز ہے۔ پھر وہ ڈراتے تھے اتنے بڑے دشمن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو، عقل کے ناخن لو، یہ کوئی اب بین العرب جنگ نہیں ہے۔ جب تک عربوں میں جنگ رہی بھئی 1 اور 10 کی نسبت ہوئی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوئی۔ غزوہ بدر میں تعداد کی نسبت و تناسب کیا؟ 1 اور 3، 313، 1000۔ سامان کا فرق شامل کر لیجئے تو 1 اور 10 کی نسبت ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ سلطنت روما سے تو پہلا ٹکراؤ جو ہوا ہے وہ 1 اور 33 کی نسبت تھی۔ تو وہ ڈرا رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، اتنی بڑے دشمن کے مقابلہ کرنے جا رہے ہو۔ اس کا جواب کیا دلوایا؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے ہو؟ ہمارے لیے تو 2 بہترین انجام ہو سکتے ہیں، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ حسنین، حسنہ احسن کا مؤنث ہے، احسن آپ جانتے ہیں بہترین، حسین ترین شے، تو بہترین انجام ہے 2۔ اگر ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو ہمارے لیے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے اس معنی میں جو تم کامیابی سمجھتے ہو، تب تم بھی مانو گے کہ کامیاب ہو گئے۔ ہمارے لیے تو جسے کہتے ہیں عام کولوکیل اردو میں چت بھی میری پٹ بھی میری، جیتوں تو جیتا ہی، ہاروں تب بھی میری جیت ہے۔ میں اگر شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ تو اب ڈر کس بات کا؟ کس چیز سے ڈرا رہے ہو ہمیں؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ہمارے لیے تو دونوں انجام یکساں احسن۔ اگر شہادت کی موت آ جائے تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور اگر ہم غازی ہو کر آ گئے، جیت کر آ گئے، تو تم بھی کہو گے کہ جیت ہو گئی، کامیابی ہو گئی، تو ہمارے لیے تو اندیشہ ہی نہیں۔ لیکن میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں منافق کیا ڈراوے دیتے تھے۔ جب اس حالت میں بھی مسلمان چلتے تھے تو اب ان کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی تھی، عداوت۔ جب اس سٹیج پر معاملہ آ گیا، یہ ہے وہ 3rd سٹیج ٹی بی کی کہ یہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ ہم العدو فاحذرہم، یہ سورہ منافقون میں فرمایا اے نبی اب پوری طرح ہوشیار رہیے، اصل دشمن یہ ہے اب مارے آستین، جو اندر سے ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو پسند نہیں ہے کہ اہل ایمان کیوں اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے بھلے انسانوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، جب ایمان لائے ہو تو اس کے تقاضے پورے کرو۔ تقاضے کیا ہیں؟ ایمان ہے تو عمل درست ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جہاد ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جان اور مال کھپانی چاہیے۔ تو جو ایمان دوسرے لوگ جس طرح لائے ہیں، حمزہ بھی تو ایمان لائے ہیں، آخر ان کا راستہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ابو بکر ایمان لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لائے؟ سفیہ کا لفظ تو سبھی جانتے ہیں، یہ سفہاء کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو، کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں، وہ عمر کو کہہ رہے ہیں۔ ان کی تو مت ماری گئی، غر ہؤلاء دینہم، انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں۔ 2 مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلڈلی وائڈ انسان یہ کہے گا کہ حماقت کی ہے، جس کے سامنے دنیا ہے۔ جب ہجرت کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، جبکہ حضرت ابو بکر ایمان لائے ہیں، مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے، جو ملک تجار کہلاتے ہیں۔ لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا؟ بلال کو خریدا، روپیہ دے کے خریدا یا ویسے خرید لیا؟ آزاد کر دیا۔ ابو فقی کو خریدا، آزاد کر دیا۔ 6 ہیں غلام اور کنیزیں محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے، جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا۔ یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا اب، جو تھوڑی بہت پونجی رہ گئی ہے
تو جب حضرت حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے، وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے، گھر والوں کو چھوڑ کر گئے، بوڑھا باپ اندھا ابو قحافہ، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے، اور یہ ابو بکر کے جن کی 3 نسلیں ایک وقت میں موجود تھی مسلمانوں کی، ابو قحافہ مومن، ابو بکر مومن، اور ابو بکر کی اولاد مومن، عائشہ، اسما اور ابو بکر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ کون ہیں؟ تو 3 نسلیں جس کی بیک وقت رہی ہیں ایمان میں، وہ شاذ لوگ ہیں، ان میں ابو بکر ہیں۔ لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، والد نابینا تھے، تو والد ہے، بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت اسما، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیوی ہے، کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، ایک پیسہ۔ جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت غصے میں ہے، پیچ و تاب میں ہے، اب ہمارا کون والی وارث ہوگا، کون ہے ہماری خبر گیری کرنے والا؟ بیٹیوں سے پوتیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ ان کا ہاں ابا جان۔ کیا کیا انہوں نے؟ کبھی پڑھے ہیں واقعات؟ کچھ کنکر روڑے لیے، ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا، دیکھیے دادا جان یہ چھوڑ گئے ہیں، یہ مال ہے، یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں، ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر نے گھر والوں کے لیے، سب کچھ لے گئے کہ کیا پتا محمد کے ساتھ جا رہا ہوں، کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اپنے غریبانوں میں جھانکی، آپ یہ عقل مندی کریں گے؟ کہیں چاہے نہ، یہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے عقل مندی کہے گا؟ اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا ہے، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقاً پیسہ بہت تھا، میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ مسابقت ان میں بھی تھی، لیکن نیکی کی مسابقت، خیر کی مسابقت، انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت۔ تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا۔ میں نے کیا کیا، کل دولت جو تھی اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر رکھا اور ایک لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ جی ہاں، نصف کیا میں نے، نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے، نصف چھوڑایا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آئے ابو بکر، پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ نہیں، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ یہی ہے نا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس، مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کام جو ہے، تو یہ جن کا ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین، ان کے نزدیک حماقت تھی یا عقل مندی تھی؟ یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی تھی؟ وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ آگاہ ہو جاؤ، اصل احمق یہ ہے، اصل بے وقوف یہ ہے، انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ وہ جو بات میں نے سورۃ العصر میں بیان کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس کے ذہن اور قلب پر یہ صورت کندہ ہو جائے گی، اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں، اس کے لیے عقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو، چھپا چھپا کر رکھو، سنبھال سنبھال کر رکھو۔ عقل مندی کا اس میں تقاضا کچھ اور ہے، اس میں تقاضا کچھ اور۔ لیکن یہاں بھی فرمایا ولکن لا یعلمون، انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا۔ اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا ولکن لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے جھوٹا بہانہ تھا، پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں، پھر دشمنی ہو گئی صادق الایمان، جو جان اور مال لگا رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں، پروانہ وار اللہ پر، اللہ کے دین کے اوپر نثار کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ان سے عداوت، ان سے دشمنی، ان کا بغض، یہ 3rd سٹیج تک پہنچ گئے۔ اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے عقل مند تو ہمیں، یہ تو بے وقوف ہے۔ ہم ہیں اصل میں بھائی، سمجھ کے چلنا چاہیے، تیل دیکھنی چاہیے، تیل کی دھار دیکھنی چاہیے، دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے،
یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے. تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے؟ چاہیے ٹھیک ہے بھائی، دین بھی چاہیے لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھائی، ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہے سمجھ دنیا کی، یہ ہمارے معیارات ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا ہے. دین وہ جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. یہ دریا چڑھا کب تھا؟ جب صحابہ کرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے اس کا جب مظاہرہ کیا، اس کا ثبوت دیا، دامے درمے سخنے جان مال تن دھن سب لگا دیا، تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی، رونق آ گئی، دین کا غلبہ ہو گیا. اور جب ہم اپنے سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی. دین میں کمزوری، ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے پھول رہی ہے، دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں ہوگا. یہ غیر شعوری نفاق جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا اب اس کا کوئی امکان نہیں. یہ نہ سمجھیے اب بھی یہ نفاق جو ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک عام آدمی ہے، دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے، اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا نماز روزہ، وہ نماز روزہ کر رہا ہے، اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا. اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے، اس کا شعور کم ہے، اسے پتہ نہیں ہے، دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، وہ بچا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں، اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے. آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے وہ نفاق کے خطرے میں ہے. جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں، انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں، انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا. ان سے پوچھ، اصل جو مجرم جو ہے وہ یہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے. اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے سمجھ میں آ گیا ہو، بات اس نے پالی ہو. دین یہ چاہتا ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے باغ درا میں ہے، اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے. گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے. یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ وار اس شمع پر نثار ہو جائے، جانے لگا دے، گردنیں کٹوا دے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے، قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ نفاق کی زد میں آئے نہیں. وہ نفاق کی پہلی سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، وہاں پہنچ گئے، واپسی نہیں. اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھ لیں اچھی طرح تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے. ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ایک نہیں ہے یعنی ایک جگہ سے، سورہ عنکبوت، اور ایک آیت ہے سورہ حج کی، وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی. سورہ حج کی آیت دیکھیے، اس قدر پیاری آیت ہے. دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی، سورہ حج 17ویں پارے میں ہے، نصف کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر. ایک ہے منجدھار میں کودنے والے کہ ہر عباد آباد ماں کشتی درا بنداختیم، جیسے کہ طارق نے کیا تھا، ادھر ساحل اندلس پر قدم رکھا، ادھر کشتیوں میں آگ لگا دی، کہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے، کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے. طارق چمبر کنارے اندلس سفینہ سو، گفتند کارے تو جو رہے عقل و خرد خطاست. دیکھیے وہی عقل اور بے وقوفی والی بات آ گئی
لوگوں نے کیا یہ تاریخ کیا کیا، عقل مندی کی روح سے تو یہ غلطی کی تم نے. عقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سنبھل سنبھل کر چلو. جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، واپسی کا کوئی سوال. اس نے اقبال نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو کودنے کا مشورہ نہیں دیتی، جذبہ اور عشق اور محبت جو ہے وہ کہتا کودو. تو یہ بات جو ہے من الناس من یعبد اللہ علی حرف، انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں مگر کنارے کنارے. فَإِنْ أَصَابَهُ الْخَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر رہے، خیریت رہے، مال بھی ملے، کوئی خطرہ بھی نہ ہو، نقصان بھی نہ ہو، مطمئن رہتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور اگر آزمائش آ گئی، کڑا وقت آ گیا، کٹھن امتحان آ گیا، اپنے منہ کے بل اوندھا گر پڑتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے خسارہ دنیا اور آخرت کا، اور اصل خسارہ یہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہی اقبال کا شعر، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. اب سورہ عنکبوت کی آیات سنیے، وہ میں نے تلاوت کی تھی شروع میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. چشم تصور سے دیکھیے، بلال کی جگہ فرض کیجئے کوئی کمزور سا آدمی ہوتا، دل میں یقین، کہہ تو اس نے بھی دیا شوق میں آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اب جو شروع ہوئی پٹائی تو گھبرا گیا. یہ تصور کر سکتے ہیں نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اسے اللہ کی وجہ سے ایذا پہنچائی گئی، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو اللہ انسانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھا جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. ہمت جواب دے گئی، پاؤں کانپ رہے ہیں، معافی مانگ کے نکلتے ہیں کہ نہیں جیلوں سے واپس، جوش میں آ گئے کسی تحریک میں، اس وقت تو چلے گئے، اور چند دنوں کے بعد وہ جوش نشہ تو حرن ہوا، اور اب معافیاں لکھ لکھ کے باہر آ رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہوتا رہا. تو یہ جو نقشہ ہے اس کو کھینچ کر کہا قرآن نے وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے، مال غنیمت ہو، تو یہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو یہ لازماً کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، ہمارا بھی حصہ ملنا چاہیے. ہم بھی تو، جسے کہتے ہیں نا ہماری عام کہاوت میں، لڑائی کے وقت سب سے پیچھے، بھاگنے کا موقع ہو تو سب سے آگے، اور اگر مال غنیمت کی تقسیم ہے تو آگے کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی تھے. اس وقت وہ بچ بچ کر کہیں کونوں خطروں میں کھڑے ہیں، جان فروشی سرفروشی کے لیے تیار نہیں. لیکن وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ گئی، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، وہ لازماً کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر کیا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے حقیقی مومن اور کون ہے منافق. یہ ہے منافقانہ کردار، یہ ہے کہ جس کا پورا جینیسس کس طرح وہ وجود میں آتا ہے قرآن نے کھول دیا. یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ نساء میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ توبہ میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ احزاب میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کے موضوع پر جامع ترین سورت قرآن مجید کی سورہ منافقون ہے، جس کا نام ہی ہے سورہ منافقون، جو 11 آیات پر مشتمل ہے. غیر شعوری نفاق کی ایک قسم یہ ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا سارا تعلق ایک انقلابی تحریک کے ساتھ ہوگا. تحریک نہیں ہے تو اس کا کوئی سوال نہیں، لیکن جب کوئی انقلابی تحریک، اسلام ایک انقلابی تحریک کی شکل میں غلبے کی جد و جہد کی صورت میں جب آگے بڑھے گا
تو یہ کیفیات جیسے پہلے پیدا ہوئی آج بھی پیدا ہوں گی کہ کچھ کم ہمت لوگ آ تو جائیں گے ساتھ لیکن پھر ساتھ چل نہیں سکیں گے. جب چل نہیں سکیں گے تو اگر تو وہ اعتراف کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں تو منافق نہیں کہلائیں گے, صرف کمزور لوگ. کمزور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور مضبوط بھی اللہ نے پیدا کیے. لیکن جہاں جھوٹا بہانا شروع کیا نفاق شروع, جہاں جھوٹی قسمیں کھائیں وہ دوسری منزل دوسری سٹیج, اور جہاں ان سچے صادق الایمان ان لوگوں کے خلاف دل میں بغض پیدا ہوا کہ یہ ان کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں, ان پاگلوں کی وجہ سے, بے وقوفوں کی وجہ سے ہماری رسوائی ہو رہی ہے. اب یہ وہ تھرڈ سٹیج ہے جس سے کہ واپسی کا امکان ہی نہیں. ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ انا یؤفکون. اے نبی یہی اصل دشمن ہے, ان کو پہچانیے, ان سے بچیے, اللہ ان کو ختم کرے, قتل کرے. یہ کہاں سے لوٹ گئے؟ دیکھیے کیسی پیاری بات کہی, 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے. کتنی بڑی بدنصیبی. ہم میں سے کتنوں کے اندر دل میں حسرت پیدا ہوتی ہوگی کاش ہمیں حضور کا زمانہ نصیب ہوتا. ان بدبختوں کو حضور کا زمانہ نصیب ہوا, ان بدبختوں کو موقع ملا کہ حضور کے ساتھ ہو کر اگر دین کی سربلندی کے لیے جانے دیتے, کیا رتبہ ہوتا ان کا, تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کیا رتبہ ہوتا, کیا مقام ہوتا, کس چیز سے محروم رہ گئے اور کتنے دن جی لیے ہوں گے. موت تو آنی ہی تھی, زندگی تو ہمیشہ کی شے نہیں ہے, مال بھی آنا جانا ہے, دولت آنی جانی ہے, کب تک رہے گی پاس؟ وہ رہے گی تو تم نہیں رہو گے, تمہیں جانا ہے چھوڑ کر سب کچھ, قبر میں داخل ہو جانا ہے, اور کیا پتا کل وارنٹ آ جائے, کچھ پتا نہیں. کیا پتا ہم میں سے کوئی یہاں سے نکلے اور گھر پہنچنا نصیب نہ ہو, درمیان میں ایکسیڈنٹ ہو جائے, کس کے پاس گارنٹی ہے؟ لیکن اتنی شے کے لیے کتنا بڑا رتبہ چھوڑا. فرمایا انا یوفکون, یہ کہاں سے الٹا لیے گئے. 2-4 قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند, 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. اچھا یہ جان لیجئے وہ مواقع آج بھی ہیں, دین آج بھی مظلوم ہے کہ نہیں, مغلوب ہے کہ نہیں, وہ معاملہ اب بھی ہے. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار, اب بھی وہ تو مقابلہ ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. یہ تو قیامت تک کشمکش رہے گی. دین تو پکار رہا ہے, کہاں ہے میرے وہ جانثار جو میرے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں, اب میرے لیے اپنے آپ کو وقف کریں, میرے لیے اپنی توانائیاں, اپنی قوتیں, اپنی صلاحیتیں, اپنے اوقات لگائیں. اور جب ہم اس لبیک نہیں کہتے پیچھے ہٹتے ہیں, ایک تو وہ ہے جن کے سامنے یہ خیال آیا ہی نہ ہو, میں کہوں گا وہ پھر بھی کسی درجے میں اس حفاظت میں ہے, جن کے سامنے بات آ گئی ہو اور پھر وہ وہیں کے وہیں رہ جائے, جان لیجئے وہ ہیں جو اصل نفاق کی زد. یہ غیر شعوری نفاق, انہیں پتا نہیں چلے گا کہ میں منافق ہوں, ولکن لا یشعرون ولکن لا یعلمون, انہیں پتا نہیں چلے گا, لیکن در حقیقت یہ کیفیت انہیں رفتہ رفتہ تدریجاً بدترین نفاق تک پہنچا دے گی. اب ایک اور نفاق ہے, اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ نفاق سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے, میں نے وہ آیات پڑھی تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ, ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا. کیا عہد کیا تھا؟ توجہ سے سنیے, اس کا بڑا تعلق ہے ہماری قومی زندگی سے اس وقت. انہوں نے ایک عہد کیا تھا, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا, دولت دے گا, غنی کر دے گا, صاحب ثروت بنا دے گا, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, ہم صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے, اللہ کی راہ میں لگا دیں گے, کھپا دیں گے, بڑے نیک اور سچے اور حقیقی مومن اور مسلم بن جائیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ, جب اللہ نے عطا فرما دیا انہیں اپنے فضل میں سے, غنی کر دیا, اب کیا ہوا؟ بخیلوا بہ, اب انہوں نے بخل کیا, سینت سینت کر رکھ رہے ہیں. الذی جمع مالا وعددہ, اب وہ حساب ہی لگاتے رہتے ہیں, بیلنس شیٹیں جو ہیں ان کی وہی اسی پہ ساری توجہ لگی ہوئی ہے. کیا ایسٹس تھے, اب کیا ہے, اس سال میں کیا کمایا ہے, کتنا بڑھ گیا ہے, فکسڈ ایسٹس کتنے اور فلوئڈ ایسٹس کتنے اور یہ کتنے اور وہ کتنے. اب جو وعدہ کیا تھا ان کی بات کر رہے ہیں, وہ وعدہ بھول گئے.
فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، اور کیا کیا؟ وَعْرَضُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، بھول گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر سنیے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ عقوبت کسے کہتے ہیں؟ عقوبت سزا، اتنی اردو تو آنی چاہیے۔ عقوبت سزا، اصل میں تو جزا بھی عقوبت ہے، عقب میں آنے والی شے۔ آپ نے ایک عمل کیا، اس کا نتیجہ نکلا، اس کے نتیجہ تو پیچھے ہی آئے گا نا، پہلے تو نہیں آئے گا۔ تو جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے لیے لفظ عقوبت ہے اصلاً پیچھے آنے والی شے، لیکن عام طور پر اس کا استعمال جو ہے وہ ہے سزا کے لیے، جزا کے لیے نہیں۔ اسی طرح کا ایک لفظ مصیبت ہے، عربی میں مصیبت کے معنی کوئی شے کہ جو واقع ہو جائے، اصابہ یصیبو، مصیبت۔ لیکن عام طور پر لفظ ہم استعمال کرتے تکلیف دہ واقعے کے لیے، مصیبت آ گئی۔ خوشی دینے والا واقعہ جو، اس کے لیے لفظ مصیبت نہیں بولتے، لفظاً مصیبت کا اطلاق اس پر بھی ہوگا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ تو خیر یہ تو میں نے مثال دی ہے۔ اب یہاں اس کا جو لفظ آیا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ یہ نقد سزا جو اس دنیا میں ملی، وعدہ کیا تھا؟ اللہ دولت دے گا، اس کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ نے دولت دی، اب بخل کیا، منہ موڑ لیا، بھول گئے وعدے کو۔ سزا کیا ملی؟ وہ جو قیامت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے۔ اس دنیا میں نقد سزا وعدہ خلافی کی کیا ملی؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق اب ان کے دلوں میں رہے گا اس دن تک جس دن کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ کیوں اللہ نے ان کو سزا دی؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا یکذبون، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک نفاق وہ بھی ہے جو سزا کے طور پر دنیا میں دل میں پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ مضمون جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے، یہ ویسے طویل ہے اور اس میں آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، لیکن جو جنگ میں چھپا ہے 30 نومبر اور 6 دسمبر، جو جنگ کراچی کا ہے، لاہور کے جنگ میں غالباً وہ 3 قسطوں میں چھپا ہے، لیکن جنگ کراچی آتا ہے، یہاں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھیے، اور اس کی کاپی جو ہے حافظ عرفان صاحب کے پاس موجود ہے۔ جنہیں اس سے دلچسپی ہو وہ اس کی کاپی حاصل کر لیں، فوٹو سٹیٹ لے لیں، پڑھیں۔ اس میں نے بیان کیا ہے یہ نفاق کی سزا ہے جو آج پاکستانی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے مسلط ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ کیا وعدہ کیا تھا ہم نے؟ اے اللہ ہمیں پاکستان عطا فرما، کیا کریں گے؟ تیرا دین قائم کریں۔ کیا کہا تھا قائد اعظم نے؟ Was he not the spokesman of the nation؟ پوری قوم کے تھے نا، پوری قوم کے طرف سے بولنے والے نمائندے۔ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اسلام کے اصول اخوت و حریت و مساوات کا عہد جدید میں ایک نمونہ پیش کریں۔ یہ کہا کہ نہیں کہا؟ اور بر صغیر کے گلی کوچے، درہ خیبر سے لے کر راسکماری تک اور مکران سے لے کر چٹاگان تک اس نعرے سے گونجے کہ نہیں گونجے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسلام قائم کیا آپ نے۔ میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، قائد اعظم تو خیر بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، وہ اللہ کے پاس ہیں، ان کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے۔ اصل معاملہ انڈیویجول کا نہیں ہے، میں قوم کی بات کر رہا ہوں۔ قوم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی کارخانے بنائے، فیکٹریاں بنائیں، محل بنائے۔ وہ لوگ کہ جن کو قطعاً توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اتنے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے، ان کو مواقع ملے کہ نہیں ملے؟ جو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے کاروبار جما سکتے ہیں، انہوں نے کاروبار جمائے کہ نہیں جمائے؟ صرف یہی کیا یا دین کو قائم کیا؟ حال یہ ہو گیا وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے تھے
جنہیں واقعہ یہ ہے کہ کوئی قیمت نہیں دینی پڑی پاکستان کی، ان کی بات چھوڑ دیجئے. جو گھر میں پر دولت مل جائے اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا. جو لوگ ملک چھوڑ کر آئے، جنہوں نے آگ اور خون کے دریا عبور کیے، انہوں نے بھی آ کر کیا کیا؟ جس کے پاس 4 پیسے ہوئے برقع اتر گیا. یہ کیا ہم نے. آپ دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر کیا ہوا ہے. یہ اس کی سزا ہے جو نفاق کی شکل میں آج آپ کے معاشرے پر ہے. وہ جو نفاق کی میں نے آپ کو عملی حدیثیں سنائی تھی، سوچئے ہمارے معاشرے میں جھوٹ، دغا، فریب، وعدہ خلافی، کم تولنا، رشوت کیا ہے؟ کون سی برائی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آج نہیں، جو ہمارے قومی کریکٹر کا جز بن چکی ہے؟ یہ ہے وہ بدترین سزا، وہ نفاق عملی کہ جو آج پوری پاکستانی قوم پر. افراد ہے اب بھی، لیکن افراد کی بات نہیں ہے، وہ مستثنا ہوتے ہیں. بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. افراد کے ساتھ نرم معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن کلیکٹیو ایک جرم، وعدہ خلافی، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں شاید اتنی بڑی اجتماعی وعدہ خلافی نہ کی ہو کسی قوم نے. کہ ہم نے ملک مانگا صرف کس لیے؟ جو دعائیں مانگی ہم نے، میں ان میں سے ہوں کہ جو خاک اور خون کے اور آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آئے ہیں پاکستان. میں نے اور میرے گھر والوں نے 170 میل کا سفر 20 دن میں کیا ہے. حصار سے سلیمان کی ہیڈ ورکس تک 1 لاکھ کا پیدل قافلہ 20 دن میں پہنچا ہے. راستے میں وہ کچھ کھایا ہے جس کے کھانے کا تصور انسان نہیں کر سکتا. وہ پانی پیا ہے جوہر کا جس کو دیکھ نہیں سکتا انسان. یہ سب کچھ کر کے پاکستان آئے. لیکن آج بتائیے کہ وہ قوم کہاں ہے؟ وہ وعدے کہاں ہیں؟ وہ اسلام کہاں ہے؟ وہ اسلامی حریت کہاں ہے؟ وہ اسلامی مساوات کہاں ہے؟ وہ اسلامی اخوت کہاں ہے؟ وہ اسلامی معاشرہ کہاں ہے؟ اسلامی قانون کہاں ہے؟ آئلی قوانین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مصطفیٰ کمال نے ختم کیے ہیں اسلام کے آئلی قوانین، تو پورے یورپ نے فقرے چست کیے تھے کہ یہ عجیب قوم ہے، کہتی یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے اچھا قانون ہے، اور حال یہ ہے کہ پرسنل لا، فیملی لاز بھی ہم سے لے رہی. وہ حال ہمارا ہوا. ہندوستان کا مسلمان، مجھے بتایا گیا ہے 6-7 جنوری کو یہاں آ رہے ہیں مولانا علی میاں اور ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ. پرسنل لا کے معاملے میں، آئلی قوانین کے معاملے میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے صرف ایک فیصلہ دیا ابھی، اور وہ ایک تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اس میں، اور اس پر مسلمانوں کا وہ رد عمل ہندوستان میں ہوا ہے. 600 افراد ایک دن میں کلکتہ میں گرفتار ہوئے. میں ابھی گیا ہوا تھا ہندوستان. انگریزی اخبارات میں نے بامبے میں جو ڈیمونسٹریشن کیا مسلمانوں نے، اس کے لیے الفاظ یہ تھے، پورے صفحے کے اوپر تصویر: A mammoth demonstration by Bombay Muslims against the verdict of the Supreme Court. پٹنہ میں جلوس نکلا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، 17 آدمی جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں. کتنے بعد میں ان میں سے شہید ہو گئے مجھے معلوم نہیں. یہ حال کس بات پر ہے کہ آئلی قانون میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی، اور وہ آئلی قوانین صدر ایوب اس نے اپنے عہد میں اپنے اختیار خصوصی کو بروکار لاتے ہوئے ایک آرڈیننس کی شکل میں نافذ کر دی، جن کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ اسلامی قانون میں ترمیم کی گئی ہے اور یہ غیر اسلامی ترامیم ہے، اور وہی آج تک ہمارے ملک میں نافذ ہے. اور کیا نافذ ہوگا؟ ہم نے پرسنل لا کے اندر جو ہے ترمیم کی، جو انگریز کو جرت نہیں ہوئی ہمارے آئلی قانون کے اندر ترمیم کرنے کی. یہ ہے وہ معاملہ جو ہم نے اختیار کیا ہے. اور آپ یہاں آرام سے ہیں، اپنے دھندے کر رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، پیسے بھیج رہے ہیں، مال و اسباب بھیج رہے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ مضمون پڑھ لیجئے گا، بڑے شدید خطرے میں ہیں ہم عذاب خداوندی کے. وہ عذاب کا ایک کوڑا ہم پر پڑا. کیوں پڑا؟ اس روز چونکہ ایک ہمارے بنگالی بھائی، بنگالی مسلمان سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، جو صدارت فرما رہے تھے، یہ کوڑا کیوں ہماری پیٹھ پر پڑا؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ وہ ملک جو بنا تھا سن 47 میں، وہ ملک تو آج نہیں ہے. وہ تو پاکستان دیٹ واز، اور وہ بنگلہ دیش کی شکل اختیار کر چکا ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کہ اگر علیحدہ ہو جاتے تب بھی ایک بات تھی صدمے کی، لیکن انہوں نے نام اپنا بدل دیا، گویا کہ اس تحریک مسلم لیگ سے لا تعلقی اختیار کی. یہ دوہرا صدمہ ہے ہمارے لیے، ورنہ وہ علیحدہ ہو جاتے. 2 کوریا موجود ہے، 2 ویتنام موجود ہے، 2 یمن موجود ہیں اسی پیننسولا میں، جزیرہ نما عرب میں.
دو جرمنی موجود ہیں انگلینڈ یورپ میں، کون سا بر اعظم ہے جس میں نہیں ہے؟ دو پاکستان ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن در حقیقت 1 لاکھ ہمارا کڑیل جوان ہندوؤں کی قید میں کہاں لے جایا گیا؟ مدھیہ پردیش، یہ سینٹرل انڈیا کے پریزن کیمپس، کنسنٹریشن کیمپس، آفیسرز اینڈ جوانز اس قوم کے جس نے 1000 برس تک حکومت کی تھی. اور اندرا گاندھی نے کہا we have avenged our 1000 years defeat. Didn't she say it? آپ سوچئے تاریخ اپنے آپ کو دوہرا سکتی ہے. کیا اس کے بعد ہمارا طرز عمل درست ہو گیا؟ تو پھر قرآن تو کہتا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ وہی کچھ کرو گے تو ہم پھر وہی کچھ کریں گے. مجھے تو یہ وعید نظر آ رہی ہے. اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس ملک کے اندر اگر ہم نے اپنی کوتاہی کی تلافی نہ کی، یہ صرف مذہبی واز نہیں ہے جو میں کہنے یہاں آیا ہوں، میں آپ کو جھنجھوڑنے آیا. زندگی میں پھر یہ موقع آتا یا نہیں آتا اللہ جانتا ہے. میری اپنی زندگی ہے یا نہیں ہے کس کو معلوم. زندگی ہو امکان نہ رہے، اس کے بھی 100 شکلیں ہو سکتی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بات چھپا کر آپ سے رکھوں. بہت خطرے میں ہے ہمارا ملک اس وقت. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، لیکن یہ کہ یہ سب کچھ سزا ہے. کس بات کی؟ وعدہ خلافی. تم نے اسلام کے لیے ملک لیا، بر صغیر کے ٹکڑے کروائے، آرٹیفیشل ڈویژن ہوئی ہے. یہ تقسیم فطری نہیں ہے. دریا بانٹ دیے. کہہ رہے ہیں کہ سرحدی گاندھی کہ پنجابیوں نے تو اپنے حصے کے دریا بیچ دیے تھے. یہ سندھ تو ہمارا ہے جس کے اوپر کہ اب انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے جبائی ہوئی ہے. کیسے کیسے فتنے آپ کے گھر میں پروان چل رہے ہیں. لیکن یہ کیوں ہے؟ میں نے اس روز بھی عرض کیا تھا، اسلام اگر آتا یہ کیوس نہ ہوتا، یہ بددلی نہ ہوتی، جذبہ اور ابھرتا اور آگے آتا اور یکجہتی پیدا ہوتی، اخوت پیدا ہوتی. لیکن اسلام کا نظام جس کو کہ عام آدمی کہے کہ ہاں یہ اسلام ہے، واقعتاً اس میں وہ برکات ہیں کہ جو خلافت راشدہ میں پیدا ہوئی تھی، وہ اگر ہو جائیں تو یہ ملک بچتا ہے. نہ صرف بچتا ہے، اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما لے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کے لیے پیش خیمہ بن جائے. اور اس کا امکان ہے. وہ مضمون بھی میرا چھپ چکا ہے جنگ میں، جو پچھلا جو جمعہ گزرا ہے اس میں چند ذاتی وضاحتوں کے عنوان سے وہ مضمون چھپا ہے کہ میں اب بھی جہاں ایک طرف یہ خطرات دیکھ رہا ہوں، شدید ترین خطرات جن کی کہ میں نے نشاندہی اس میں کی تھی، وہاں یہ کہ جب بھی حساب کتاب جوڑتا ہوں نظر آتا ہے اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا کہ اس نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اور اس نے معجزانہ طریقے پر اس کی حفاظت بھی کی. 65 میں معجزہ ہوا تھا کہ نہیں؟ غور کیجئے. لیکن اللہ کی رسی دراز تو ہوتی ہے ایک حد تک. اس وقت اس نے معجزے سے بچایا اور 71 میں 2 ٹکڑے کر دیے. کیوں؟ 25 برس بیت چکے تھے ہماری نافرمانی اور وعدہ خلافی. ایک کوارٹر آف اے سینچری. آپ کہیں گے 24 برس ہوئے تھے. 24 برس شمسی مساوی ہے 25 برس قمری کے. قمری حساب سے پورے 25 برس ہو چکے تھے جبکہ یہ سن 71 کا ڈیبیکل ہوا ہے. اس وقت جبکہ کوارٹر سینچری گزر چکی تھی ہماری وعدہ خلافی پر. اس کے بعد پھر 14 برس بیت چکے. 15واں سال جا رہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن میں اس وقت صرف حقیقت نفاق کے موضوع پر تقریر کر رہا ہوں. یہ نفاق ہے. میں نے حدیثیں سنائی تھی، وہ لے جائیے کرائیٹیرین. نفاق کی 3 علامتیں: جب جو بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے. امانت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، امانت اختیارات کی بھی ہوتی. آپ کا افسر بیٹھا ہوا اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ امانت داری سے استعمال کر رہا ہے یا جانبداری سے کر رہا ہے؟ کنبرہ پروری کر رہا ہے یا یہ کہ حقدار کو اس کا حق دے رہا ہے؟ یہی تو خیانت ہے اور کیا ہے. ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی پولیٹیکل آفس ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی کچھ ہے، کیا وہ امانت داری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے؟ اس کو دیکھ لیجئے. حضور نے تو فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے اس کے پاس بھی امانت رکھوائی جاتی ہے. آپ سوچئے، آپ نے فرمایا ان المجالس بالامانات، ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اس کا راز امانت ہے. یہ نہیں کہ دوسری مجلس میں گئے تو اس کی باتیں کھول دی. یہ خیانت ہم میں سے کون نہیں کر رہا؟ یہ جو ہمارا کردار کا جز بن چکا ہے، یہ در حقیقت میرے نزدیک وہ سزا ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ،
الی یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکسبون، بسبب اس خلاف ورزی کے، اس وعدے کے کہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور بسبب ان کے جھوٹ کے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اب نفاق ڈال دیا ہے۔ یہ ہے اس کسی کو شعور ہے اس نفاق کا؟ یہ ہے وہ غیر شعوری نفاق جس کی زد میں ہم میں سے ہر شخص ہے انڈیویجولی بھی، اور جس کی زد میں اس وقت پوری مسلمان قوم۔ میں بقیہ دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا، کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا، ملک پہلے سے موجود تھا، آزاد ہو گیا۔ پاکستان تو موجود نہیں تھا پہلے، واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر اثر نو بنا ہے، لہذا وہاں وعدہ خلافی جو ہوگی اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ آپ حضرات کو اپنی جگہ پر ہر شخص کو سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، حالات کدھر جا رہے ہیں، اور جس کو بھی دلچسپی ہو وہ یہ مضمون حاصل کرے، کاپیاں کرا لیجیے، پڑھیے۔ ویسے یہ ہے کہ جنوری کے میثاق میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھپ بھی جائے گا۔ بہرحال میں نے نفاق کے بارے میں جو کچھ میرے مطالعے کا حاصل ہے، غور و فکر کا، قرآن سے احادیث سے، نفاق کا انجام آپ کو بتا دیا، نفاق کی حقیقت بتا دی، نفاق کی قسمیں بتا دی۔ اس کو اعتقادی نفاق کہہ لیں اور عملی نفاق کہہ لیں، یا شعوری اور ارادی نفاق، اور غیر شعوری اور غیر ارادی نفاق۔ وہ غیر ارادی نفاق کے قرآن مجید سے جو دو قسمیں سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ایک حصہ اس موضوع کا رہ گیا ہے لیکن میں اب اس وقت گفتگو ختم کروں گا، اس لیے کہ وعدہ یہی کیا تھا کہ 2 گھنٹے سے زیادہ تقریر نہیں ہوگی، اور پھر سوالات کے میں کچھ جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک حصہ رہ گیا ہے، وہ ایمان کے موضوع کا بھی ایک سوال رہتا ہے ابھی، تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آخری دن میں یہ جو بھی حصے رہ گئے ہیں جن کا مجھے احساس ہو جائے گا انہیں جمع کرنے کی کوشش کروں۔ وہ یہ ہے کہ اگر نفاق کے مرض سے بچنا ہو تو کیا کریں، اور اگر انسان اپنے گریبان میں جھانکے، دل کو ٹٹولے اور محسوس ہو کہ نفاق ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کہ میڈیکل اصطلاح میں پریونشن کیا ہے، تحفظ کیا ہے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ پہلا تو طریقہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ آج کے دور میں کہ مرض کو ہو نہیں مت دو، تو نفاق سے بچنے کا راستہ کیا ہے، نمبر 1۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ چھوت لگ گئی ہو، انفیکشن ہو گئی ہے، تو کون سا اینٹی بائیوٹک ہے اس کا، اس کے لیے پھر علاج کون سا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا جواب میں دوں گا اس ایمان کے ساتھ شامل کر کے۔ میں نے بتایا تھا کل آپ کو کہ ایک سوال ایک صاحب نے کیا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کا جواب میرے ذمے ہے کہ وہ ایمان حقیقی کہاں سے ملتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں تقریباً مثبت اور منفی پہلو سے ایک ہی سوال کے 2 رخ ہیں۔ حقیقی ایمان، یقین قلبی والا ایمان کیسے ملے، یا نفاق سے کیسے بچیں، یا نفاق اگر ہو تو اس کا ازالہ کیا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر گفتگو کروں گا۔ اب میں دعا کر رہا ہوں، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے اعمال میں سے ریاکاری نکال دے، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، اور ہماری زبانوں کو پاک کر دے جھوٹ سے، وہ جھوٹ کے جو نقطہ آغاز بنتا ہے اس مرض نفاق کا، وہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر، ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر، وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، اور اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا۔ یہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں منافقین میں سے نہ بنائے، مومنین صادقین میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے تقاضوں کو سمجھ کر فہم و شعور کے ساتھ ایک فیصلہ کن ارادے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اور یہ جو
جس کی مجھے آپ دونوں پرچوں کے تو 30 ہو جائے. یہ اور بہت سارے کہ وہ بندہ آپ کا ہو گیا ان کے لیے اقدام کیا گیا ہے کہ 4 بجے ہے اور وہ ہے شیخ امداد اور شیخ باہر موجود ہے. آپ اور اس میں آپ شریف. ایک اور اعلان ہے جو کہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے. جناب جانسن کے متعلق جو کہ شمار ہو چکے ہیں جناب فاروق ہے وہ 22 دسمبر کو بہت 8 شب یہیں پر تقریر کریں گے جس کا عنوان ہوگا اسلام امریکہ. یہ لیکچر ہے پریزیڈنٹ آف اسلام نیو یارک کے اور بہت سارے دوسرے پیپرس ہیں اس میں جنہوں نے بہت سارے کو مسلم میں استعمال کیا ہے اور ابھی فی الحال اردو کے جو یہ سوالات ہیں. میں ایک بار بھی کہوں گا وہ دیکھیے ان سوالات سے پہلے مجھے کل یا پرسوں بلکہ شاید ایک صاحب نے ایک طویل تحریر دی تھی اور بلکہ جس روز پہلے دن یہ ہمارا پروگرام ہو رہا تھا ایک بزرگ یہاں سے ناراض ہو کر بھی چلے گئے تھے اس ویڈیو کے مسئلے پر. تصویر کا مسئلہ چونکہ ہمارے ہاں بڑا ایک حساس قسم کا مسئلہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں پہلے اپنی بات پوری طرح آپ کو بتا دوں. دیکھیے جن احادیث کا حوالہ یہ حضرات دیتے ہیں وہ احادیث ہمارے بھی علم میں ہیں لیکن ان احادیث میں تصویر کشی سے منع کیا گیا ہے. جس وقت یہ حضور نے حکم دیا ہے اس وقت ہاتھ سے تصویر بنتی تھی لہذا اس کے بارے میں تو یہ فیصلہ کن ہے کہ وہ حرام ہے. ہاتھ سے جاندار شے کی تصویر بنانا حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اب اس میں جان بھی ڈالو. تم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نقل کی کہ تم نے جاندار چیز بنائی تو اللہ نے تو جان ڈالی تھی اب جان ڈالو اس کے اندر جان. تو ہاتھ سے جب آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو وہ تخلیق ہے اس کی جو وہ خود اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے. کیمرہ اس وقت نہیں تھا عکس ہے یہ اس وقت نہیں تھا لہذا اس کا 100% اطلاق ایک دم اس پر کر دینا وہ بات درست نہیں ہوگی. سوچنا پڑے گا کہ آیا اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں. حدیث صحیح اور حدیث کا اطلاق ہاتھ سے بنائے جانے والے مجسمے ہو اسکلپچر جو ہوتا ہے بت بنائے جاتے ہیں مجسمے اور ہاتھ سے بنائی جانے والی جانداروں کی تصاویر پر 100% ہو جائے گا. اب جب کیمرے کا ایجاد ہوا ہے تو پھر علماء کو اجتہاد کرنا پڑا کہ آیا انہی احادیث کا اطلاق اس پر بھی ہوگا یا نہیں. اس میں دیکھیے بر صغیر پاک و ہند کے علماء کا عام معاملہ یہ رہا ہے کہ وہ بہت محتاط رہے. تقویٰ کا اصول یہ ہے کہ جہاں ذرا بھی شک ہو وہاں سے بچو. یہ صحیح ہے. ان کا طرز عمل تو یہ ہے مثال کے طور پر لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوا تو فتویٰ یہ تھا کہ نہ اس پر اذان ہو سکتی ہے نہ اس پر خطبہ دیا جا سکتا. نئی چیز تھی پتہ نہیں یہ اس کی اپنی آواز ہوتی ہے یا کوئی اور آواز بنتی ہے. سائنس تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے علماء نے تو نہیں پڑھی تھی لہذا ایک فتویٰ آپ کے علم میں ہوگا کہ لاؤڈ سپیکر پر نہ اذان جائز نہ لاؤڈ سپیکر پر نماز جائز نہ لاؤڈ سپیکر پر خطبہ جائز. لیکن آخر اس کے بعد کیا ہوا. آج ہیں کچھ علماء کہیں کہیں کوئی شاذ جو اب بھی اس پر عمل کر رہے ہیں. باقی یہ کہ خود ان سے نسبت رکھنے والے جنہوں نے وہ فتویٰ دیا تھا آج ان کی مساجد میں اذانیں بھی ہو رہی ہیں خطبے بھی ہو رہے ہیں نمازیں بھی ہو رہی ہیں لاؤڈ سپیکر پر. یہ اللہ کی طرف سے ایک ایجاد ہے. اسے آپ استعمال نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا. آپ بات پہنچا سکتے ہیں 1 لاکھ کے مجمع کو پہنچا سکتے ہیں تو کیوں نہ پہنچائیں اس کے ذریعے سے. اسی طرح کا معاملہ ہے کیمرے کا.
کیمرے کے تصویر کے بارے میں ہندوستان کے علماء کا یہی فتویٰ رہا کہ یہ بھی وہی تصویر ہے جس کو حضور نے حرام کیا۔ عالم عرب کے علماء کا فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، اس پر حضور کی اس فرمان کا اطلاق نہیں ہوگا، اور عالم عرب کے تقریباً تمام علماء جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ یہ کیمرے کا عکس جس میں انسان کی اپنی کسی کوشش کو کوئی دخل نہیں، وہ خود نہیں بنا رہا کچھ بھی، اس کے اوپر حضور کی اس حدیث کا اطلاق نہیں ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب علماء جو ہیں ہندوستان کے، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جہاں تمدن کی ضرورت ہو جائز ہے، پاسپورٹ کے لیے جائز ہے، مجرموں کی شناخت کے لیے جائز ہے، میڈیکل ایجوکیشن کے لیے جائز ہے، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جائز ہے، یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو اب آپ یوں سمجھیے کہ میں اس میں یہ اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ ہماری دنیاوی ضرورتیں ہیں، پاسپورٹ دنیاوی ضرورت ہے اور ڈرائیونگ لائسنس دنیاوی ضرورت ہے۔ ایک چیز جو دنیاوی ضرورت کے لیے جائز ہو گئی وہ دینی ضرورت کے لیے حرام کیسے ہو جائے گی؟ یہ کام اگر ہم نے ان چیزوں کے ذریعے سے نہ پھیلایا، انہی ذرائع سے کفر پھیل رہا ہے، انہی ذرائع سے شرک پھیل رہا ہے، انہی ذرائع سے الحاد پھیل رہا ہے، انہی ذرائع سے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ لیکن ہم جو ہے رکے رہ جائیں تو یہ کام شیطان کا ہوگا یا ہمارا ہوگا؟ اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں گے کہ اچھا ہے یہ بیٹھے رہیں اور میں ان ذرائع سے سب کفر اور شرک اور گمراہی پھیلا دوں گا۔ تو جو چیز ایک تمدنی ضرورت کے لیے جائز ہے وہ چیز میرے نزدیک دینی ضرورت کے لیے بدرجہ اولا بدرجہ اتم جائز ہے۔ ہاں، یادگار کے طور پر فوٹو کھینچنا، کمروں میں لگانا، یہ جو بن باز صاحب ہیں مفتی اس وقت سب سے بڑے جو ہے سعودی عرب کے، ان کا فتویٰ آیا ہے کہ تصویر کشی عام کسی ضرورت کے تحت حرام نہیں ہے، فوٹو لگانا، ان کو ڈسپلے کرنا بڑی شخصیتوں کے خاص طور پر، اور پھر یہ کہ بلا ضرورت گھروں کے اندر لگانا صرف یادگار کے طور پر، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ البتہ یہ کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو محض تصویر کشی جو اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیمرے کے ذریعے سے، وہ ناجائز نہیں۔ بہرحال میرا عمل اس پر ہے، کسی کو اختلاف ہے ٹھیک ہے وہ نہ کرے، لیکن میرے پاس یہ دلائل ہیں جن کی روح سے ٹیلی ویژن پر آیا، میں 15 مہینے آیا، یہ سب دنیا جانتی ہے کہ اس کا کتنا اثر ہوا ہے، کتنا تعارف ہوا، قرآن مجید کی طرف کتنی رغبت ہوئی۔ اچانک کیسے محسوس ہوا کہ اس قرآن مجید میں صرف جھگڑے کی باتیں نہیں ہیں جو ہمارے علماء لیے پھرتے ہیں، بلکہ اس میں تو حکمت ہے، اس میں تو ہمیں سیاست سکھائی گئی ہے، اس میں معیشت کے احکام ہیں، اس میں سماج کے لیے رہنمائی ہے، اس میں تو ہماری زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ کام اگر ہوا کہ پورے ملک میں، اب یہاں میں نے جو مشقت کی ہے 10 دن یا مکمل ہو جائے گے، آپ اندازہ کیجئے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ بھی جتنوں نے اٹھایا بہت ہے، لیکن یہی ٹیلی ویژن پر ہو رہا ہوتا تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ الہدا سے بیک وقت لاکھوں افراد نے فائدہ۔ وہ ذریعہ حق کے نشر و اشاعت کا میں استعمال نہ کرتا تو دین کا نفع تھا کہ نقصان؟ تو میرے تو یہ دلیل ہے جس کے تحت میں یہ کر رہا ہوں۔ جس کا دل آمادہ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ بات صرف میری نہیں ہے، یہ تمام اہل عرب کے علماء کی ہے۔ خود ہمارے ہاں کے علماء وہ بھی پاسپورٹ لیے ہوئے ان جیبوں کے اندر آتے، فوٹو اس میں ہے۔ معلوم ہوا کہ تمدنی ضرورت کے لیے فوٹو جائز ہے، تو تمدنی ضرورت کے لیے جائز ہے تو دینی ضرورت جو ہے وہ اس سے کم تر اہمیت کی شے ہے۔ یہ ہے میرا سب جواب اس کا۔ اب آپ سنیے، کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا، میں اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ دیتے جائیے۔ سطر کے بارے میں بتائیں کیا حکم ہے؟ تالاب میں اکٹھے نہانا ہاف نیکر پہن کر کیا جائز ہے؟ اور دوسری بات، ٹی وی پر جو کشتیاں دکھائی جاتی ہیں وہ بھی ہاف نیکر، اس کے بارے میں بتائیں۔ اگر سودی کھاتا بینک میں ختم کرا دیا جائے تو کیا رقم لے کر کسی دوسرے کو بطور مدد دے سکتے ہیں یا بینک ہی میں رہنے دیں؟ سیاست کا مقصد کیا ہے؟ کون سی سیاست جس کا آپ ذکر کر چکے ہیں؟ بھئی یہ ایک آدمی اتنا لمبا پرچہ سوالات لکھے گا
تو پھر 3 گھنٹے چاہیے ایک پرچے کو حل کرنے کے لیے. قرآن کی آیت وسیلے کے بارے میں یہ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے ان میں سے جن باتوں کا میں جواب دے سکتا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ سطر کا حکم واقعی ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے. پہلے یہ کہ سطر کہتے کسے؟ سطر یہ ہے کہ جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جو شریعت کی روح سے ہر حال میں ڈھکے رہنے چاہیے، سوائے شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر. یہ تو چونکہ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ان کے لیے تو کوئی سطر نہیں ہے. لیکن دوسری رعایت کیا ہوگی کہ کوئی سرجن ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، اس نے معائنہ کرنا ہو، کوئی ضرورت ہے، لیڈی سرجن نہیں مل رہی ہے تو مرد سرجن سے بھی سرجری کرائی جا سکتی ہے جان بچانے کے لیے. لیکن ان دو کے علاوہ کوئی شکل نہیں کہ جسم کا وہ حصہ کھلے. مرد کا کیا ہے؟ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک،